جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، مجھ سے جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، اب شور نہ کرے، کیونکہ سویا نہیں حسین،
نہایت ہی خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام اور امام علی مقام میں لگا رہے تھے. اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا جناب قبول منظور فرمائے. افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے ہمارے مہمان جناب محترم شاکر علی قریشی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیڑا جگ پروانہ ہے، جیڑا جگ پروانہ ہے، جیڑا جگ پروانہ ہے، او بابا سیدہ اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے تیرے یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے تیرے یتیم. ساری
محترم جناب شاکر علی قریشی صاحب رب العزت آپ کے محمد نزدیک رسد عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے قاضی مجیب صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سید نے کربلا اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے
ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت آواز انداز کے ساتھ بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے قاضی مجیب الرحمان صاحب اللہ رب العزت آپ کے شہود انداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے سے چاہتے ہیں ناظرین کے مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے جناب قاضی مجیب الرحمان صاحب قاضی مجیب الرحمان صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت صلی اللہ علیہ
جزاک اللہ نہایت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محترم منیب الرحمان صاحب. دوران نعت ہماری محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا قاری راشد رضوی صاحب اور آپ کے ساتھ قاری احمد صاحب، محترم جناب ساجد جاندی صاحب، ندیم جلالی صاحب اور وسیم کوکب صاحب نے اپنی طرف سے اور جملہ منتظمین کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا و شفیق کہتے ہیں. سامعین محترم نہایت ہی اختصار کے ساتھ چراغ گھوڑا کا لکھا ہوا ایک کلام اس کے کچھ اشعار آپ کے سماعت پہ نظر کروں گا. چراغ گھوڑا لکھتے ہیں کہ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. اور میں بھول گیا نقش و نگارے روئے دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی. اور ہے عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی. اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات ہے سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات ہے سنائی تیرے در کی. اور مقطع سماعت کیجیے. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ ملکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ ملکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کروانے کے لیے جناب محترم کامران صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بچل رہے ہیں بچنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے وہ جل رہے ہیں، منہ سے حیدر میں جلنے والے. عجیب سا سلسلہ ہے موصل، عجیب ہم نے یہ روش دیکھی. ارے علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ بلنے والے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یزید علی محمد رکھتے کے ساتھ بارگاہ میں اس کو بلایا خانہ کی بار میں محمد قرآن والے پاک رہنا پیش کیجئے. کوئی سوال خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم
دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نگدے غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نگدے غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نگدے غم حسین، چلتا ہے دو جہاں میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہاں میں سکہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، قبضے کی زد میں آج ہے میدان حشر بھی، قبضے کی زد میں آج ہے میدان جنگ بھی، قبضے کی زد میں آج ہے میدان حشر بھی، قربان جاؤں مار کا دیکھا حسین کا، قربان جاؤں مار کا دیکھا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب کامران صاحب اللہ العزت، آپ کا پڑھنا ہم جناب سے قبول منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محترم محمد صاحب قیوم قریشی صاحب، دورانات ہماری محفل کی زینت بنے، حضرت علامہ مولانا قاری عطا الحق چشتی نقشبندی صاحب، میں اپنی طرف سے اور تمام ملتزمین کی طرف سے اعظم و سعظم مرحبا و خوشامدید کہتا ہوں۔ کاغذ اولا لکھتے ہیں، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سن کو لو ریحان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے عرش پہ خدا کا وہ مہمان گیا، وہ لے کے جنت کی طرف مجھے رضوان گیا، شور اٹھا کے وہ بدائے شاہ ذیشان گیا، اور مجھ خطا کار پہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم، میرے آقا میرے مولا میں تیری رحمت کے قربان گیا، اور جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا، اور اٹھا جو مدینہ میں عرب و عجم کا مالک، جو مکہ سے وہاں بے سر و سامان گیا، اور نفس جاہو کا سے کیا قرآن نے استقبال، لفظ جاہو کا سے کیا قرآن نے استقبال، ان کی چوکٹ پر بن کر جو بھی مہمان گیا، اور فخر دولت بھی غلط ناز نسب بھی باطل، فخر دولت بھی غلط ناز نسب بھی باطل، ارے کیا یہ کم ہے کہ دنیا سے میں مسلمان
الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب کرم جا کریم اسا آسیاں دے ہر نظر نیاز تواس تائی جڑے ہاتھ اٹھائے نبی عربی تے اس ہر ایک انداز دواس تائی خالی موڑنا تو کدی بھی حاکمنو شغلال شباز دواس تائی جیڑی پڑی حسین بچ کربل تینو اوس نماز دواس تائی جیڑی پڑی حسین بچ کربل تینو اوس نماز دواس تائی کسے بول دی جا نہیں نینا بچ سرکار دی جلوہ گائے کسے بول دی جا نہیں نینا بچ سرکار دی جلوہ گائے ہوئے جس وچ یاد نہ سونے دی
میں حاکم نہیں میں نوکران میرے تن من داؤ شائے اودے قدم ہوئے میری آنگن وچ اے حسرت شوق تے چائے میں اودے قدم ہوئے میری آنگن وچ اے حسرت شوق تے چائے کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دائے کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دائے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے حاکم حق کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دائے چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو آج میں اور آپ سارے امام علی مقام کی بارگاہ میں ادھر پیش کرنے کے لیے بیٹھے آپ سب سے گزارش کروں گا مل کر پڑھتے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی پل میں ہوئے شہید ہم شغل ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو
مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان نے کربلا کو ہمارا سلام ہو مل کر کہنے سلطان نے کربلا کو ہمارا نہایتی واجب الکرام عزیز و سامعین کرام بالخصوص آج کی اس پروقار محفل پاک کے بانی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر جیلانی صاحب، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق صاحب، اور اس کے علاوہ اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، صنافان اقدام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، سب کی بارگاہ میں بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جامع مسجد میں آج پہلی مرتبہ قاری صاحب کی دعوت پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ رب کائنات میری آپ کی خطائیں معاف کروا کر اللہ ہمیں سیرت امام حسین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سیدنا امام عالی مقام، وقت مختصر سا ہے، صرف چند باتیں ہیں، آپ کی توجہ کا مستحق ہوں۔ انتظامیہ اپنا کام کرے گی، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، توجہ سے بات سننی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، آپ نے کربلا کے میدان میں اپنا خفا شہید کروا دیا۔ کس کی خاطر؟ حق کی خاطر۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ امام عالی مقام حق کی طرف کھڑے تھے اور باطل کی طرف یزید کھڑا تھا۔ اختلاف کتنا تھا؟ فقط یزید یہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میری اطاعت کو تسلیم کریں، میری حکومت کو مان لیں۔ یہ بیعت کرنا، اطاعت قبول کرنا، حکومت کو تسلیم کرنا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے اور باطل کے ساتھ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تعلیم عام ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر شخص یہ بخوبی جانتا ہے کہ حق کدھر ہوتا ہے، باطل کدھر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ ہے۔ میرے کریم اور لجپال آقا کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی یہودی کا بچہ تحفہ کے طور پر لے کر آتا ہے، بارگاہ نبوی میں پیش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا قبول فرما کر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے جب گھر آتے ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دیکھتے ہیں تو بھائی سے درخواست کرتے ہیں، بھائی یہ ہندی کا بچہ مجھے دے دو۔ بھائی کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں دوں گا، تم جا کر نانا جان سے اور لے آؤ۔ اب یہ بات بھائیوں کے اندر چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ رو پڑتے، آپ کا یہ ابھی رونا شروع نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے میرے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر ہلدی چلتی ہوئی آئی، اپنے ساتھ ایک اور بچہ لے کر آئی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کے اندر جو پہلے بچہ ہلدی کا آیا تھا وہ بھی میرا
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, میرے مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں. اے کریم اللہ, جو تو بھی ان سے محبت فرما, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. آج حسن و حسین کی محبت کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں کے اندر اجاگر فرمائے. یہ محبت ہی ہے کہ جس محبت کی روشنی میں میں اور آپ پھر حق اور باطل کی تمیز کریں گے, حق اور باطل کو پہچانیں گے. جب حق کا وقت آئے گا تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رب کائنات نے قرآن مجید کو قرآن حمید کے اندر اعلان فرمایا نا, والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے. پوچھا مولا کیوں خسارے میں ہے؟ فرمایا سارے انسان نہیں, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اعمال صالحہ کیے, وتواصوا بالحق, پھر حق کے اوپر ڈٹ گئے, وتواصوا بالصبر, جب مصیبت آئی پھر انہوں نے صبر کیا. تو امام الصابرین, امام العابدین, امام المتقین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر جیسی مصیبت آئی ایسی نہ پہلے کسی پر آئی نہ بعد میں کسی پہ آنی ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا بچہ شہید کرانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. شاعر نے کہا کہ سیخ اتے مکھن پکانا ایڈا در یوکا کام ہے, کہ بچے دے کے یار منانا اس سخی حسین کا کام ہے. بڑی لمبی بات ہے, ایک بات کر کے مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج سے 2 دن پہلے 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے. آپ جب قادسیہ کے مقام پر تشریف لائے تو وہاں پر اور کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی. یزیدی لشکر کا سپاہ سالار اور ادھر حسین ابن علی, آپ کا وہاں پر ملاقات ہوئی اور حر نے جب آپ کے قافلے کو گھیرا اور اس کے بعد امام حسین سے ملاقات کی, مکالمہ ہوا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ آذان پڑھو. آذان پڑھی گئی. جب جماعت کا وقت آیا, اقامت شروع ہونے لگی, تو امام علی مقام نے فرمایا یزید کے اس سپاہ سالار حر کو, اور ابن یزید کو کہا کہ اگر تو میری ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا, اور اگر تو نے اپنی علیحدہ نماز پڑھنی ہے تو تو پڑھ سکتا ہے. اس نے کہا اے امام علی مقام, اے حسین ابن علی, ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے, لیکن معاملہ ہمارا یزید کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ہم یزید کی فوج کے سپہ سالار ہیں, ہم اس کی ملازمت کرتے ہیں, ہم اس سے تنخواہ لیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امامت فرمائی. اس کے بعد آپ نے اپنے قافلے کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور یزیدی لشکر میں جو تھے ان کو اکٹھا کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعلان فرمایا کہ لوگوں, میں حسین ابن علی ہوں, میرے نانا نے یہ فرمایا ہے, میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ جب کبھی دین حق کی سربلندی کے لیے کوئی ظالم اور جابر حکمران اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے, اللہ کی حدودوں میں رد و بدل کرے, تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانے والے کو اللہ تعالیٰ مرد مجاہد کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو امام علی مقام فرماتے ہیں میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ میں حق کے لیے یزید کے مخالف کھڑا ہو جاؤں.
تو میرے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں. تم لوگوں کے خطوط آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کے خطوط سامنے لاؤ. تو 2 بھرے ہوئے تھیلے، راوی لکھتا ہے 2 بھرے ہوئے تھیلے لا کر سامنے رکھے. اور امام علی مقام نے فرمایا دیکھو یہ تم لوگوں کے خطوط تھے جو مجھے ارسال کیے گئے کہ آپ ہمارے پاس آئے. اور کہنے لگا کہ یہ خطوط امام علی مقام نہ تو میرے لکھے ہوئے ہیں نہ میری فوج کے لکھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کی نماز میں اقتدا ضرور کریں گے، لیکن معاملہ ہم اپنا یزید کے ساتھ کریں گے. تو ایمان والوں آج بھی پرفتن دور کے اندر دیکھ لیجیے نمازوں میں ابتدا اور ہوتی ہے، نمازوں کے بعد باہر نکل کر معاملات اور ہوتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے کہ ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو جو اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے وہی ایک ہوتا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو حضرات گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے لوگوں کو بتایا، ان کے سامنے بات رکھی. تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجت تمام کی. آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے نانا جان سے یہ بات ان الفاظ میں ایسے سنی ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس کے اندر حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں. راوی کون ہے؟ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی، اے میری امی جان مجھے اجازت دے دیجیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جانا چاہتا ہوں، آپ کی اور اپنی بخشش کی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے اجازت دی، مسجد نبوی کے اندر چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹھے رہتے ہیں، کلمہ کا نوافل پڑھتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز بھی با جماعت ادا کرتے ہیں. اب آمنہ کے لال اپنے حجرہ مبارک کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام والسلام اپنے حجرہ کی طرف چلتے ہیں. حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. قدموں کی آہٹ کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام والسلام پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام والسلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے، بتا کیسے آیا ہے. سوال کرنے والا سوال کرنے آیا ہے، ابھی سوال نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے جواب پہلے دے دیا. نبی آخر الزمان نبی غیب داں نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تجھے اور تیری والدہ کو بخش دے، بتا کس لیے آیا ہے، سوال کر، کیا سوال ہے. کہتے ہیں ابھی میں نے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے جواب پہلے مل گیا. اسی اثنا کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک فرشتہ روتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے. اللہ کے محبوب مجھے بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا ہے، سلام عرض کیا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین، اور حضور کی امت کے لوگ آپ کی مخالفت کے لیے یہ مدینہ طیبہ سے آنے والا قافلہ جس میں بچے، بیمار، خواتین اور بغیر جنگ و جدل کی اشیاء کے سامان کے ساتھ آنے والے اس مظلوم قافلے کو گھیرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد کے اندر سپاہی موجود ہیں جن کے پاس ہر طرح کا جنگی سامان بھی ہے، ساز و سامان سے لیس ہیں. آپ کے قافلے کو گھیر لیا گیا. اب اور یہ کہتا ہے کہ آپ ابن زیاد کی
دربار کے اندر چلیں، امام علی مقام نے فرمایا اے حر، میرا سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے، میں حسین ابن علی ہوں، لیکن میں ابن زیاد کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ امام علی مقام آپ کربلا کے میدان کے اندر آتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس زمین کا نام ماریہ ہے، آپ نے پوچھا کوئی اور نام، بتایا گیا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نانا نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی یہ وہی جگہ ہے، یہاں پر اپنے خیمے لگا لو۔ حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کربلا کے میدان کے اندر خیمے لگائے، یزیدی لشکر آپ کے خیموں کے ارد گرد گھیرے کیے ہوئے، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات قریب ہے لیکن پانی میسر نہیں۔ اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، کیسا منظر ہوگا کہ پاس پانی بہ رہا ہوگا لیکن آل رسول پانی سے محروم کر دی گئی۔ پھر آل رسول کے ایک ایک کرتے کرتے سادات گرامی کے 21 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جو غلام تھے 51 کی تعداد تھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 72 تن کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی سربلندی مقصد تھا۔ یہ آج جو میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی سربلندی کے لیے امام علی مقام آپ نے اپنے رفقا کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کرا دیا۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ میں شاعر نے اس کربلا کے میدان کا منظر کھینچا اور امام علی مقام آپ کا مقصد بیان کیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ کربل حسین اپنا بیامر تبا دساوے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو جو 2-4 منٹ ہیں اس میں آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ کربل حسین اپنا بیامر تبا دساوے، میرے نال دا جہان تے کوئی ہے تے آنکھ ملاوے، میرے نال دا جہان تے کوئی ہے تے آنکھ ملاوے، میرے مرتبے نو ویکھو میں وقت دا امام ہے، نماز وچ جو پڑھدے او درود تے سلام، باجو درود کوئی نماز پڑھ لکھاوے، باجو درود کوئی نماز پڑھ لکھاوے، کربل حسین اپنا بیامر تبا دساوے، میرے مرتبے نو ویکھو نانا میرا نبی کرو اور اس گل تے بابا میرا علی، میری ماں جی ماں کسے دی ہوئے تے آنکھ ملاوے، میری ماں جی ماں کسے دی ہوئے تے آنکھ ملاوے، کربل حسین اپنا بیامر
حضرات گرامی، آخر میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سالکن سے جدا کرا دیا، اپنا گھرانہ قربان کرا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ سارے محبت سے کہیں مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ اور اللہ کے دین کی سربلندی کیسے آئے گی؟ قرآن کو پڑھنے سے۔ امام حسین اپنی پیدائش سے لے کر بچپنا، نوجوانی، جوانی اور پھر بقیہ عمر تک آپ نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ 10ویں محرم کی رات یزید کی سپاہ ارد گرد کھڑی ہے، آپ کا قافلہ درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے سارے رفقا کو کہا کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد رب کے قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے رب کے ساتھ مناجات کرو۔ آپ نے ساری رات قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو بار بار پڑھا۔ تو حضرات گرامی، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب قرآن کے ساتھ وابستگی ہوگی، قرآن کے اوپر عمل ہوگا، جب قرآن کے ساتھ ہمارا سنگ ہوگا، ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اور جب قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کر پھر فریادیں کرے گا، اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہے گا کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دونوں کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے التجا کرے گا۔ تو آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی شہادت اور آپ کی فکر حسین، یہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے۔ تو جو آپ کا پیغام ہے اس پیغام کو لے کر چلنا ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر ہر آدمی نے ہم کا ساتھ دینا ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے۔ جب آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ رب کی طرف سے یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ امن کا گہوارہ بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ میری اور آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس عظیم شہادت پر اللہ تعالیٰ اس کے واسطے اور وسیلے کے ساتھ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت علامہ ساکن قیوم صاحب نواسہ رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کی جملہ آل پاک ادب احترام محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ قبلہ علامہ محمد عمر ریاض جلالی صاحب اور ان کے جملہ منتظمہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی عظیم الشان محفل شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا انعقاد کر کے اپنے غلامی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ابھی دعا کا وقت بالکل ہو چکا ہے، ایک شعر ہم صلاۃ و سلام کو پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی صاحبزادہ مفتی محمد عطا اللہ صاحب آپ دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں اور ایک شعر سلام کو پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ سلام
تشریف رکھے ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر بھی منعقد کیا جائے گا. مجھ سے سینئر بزرگ متقی علماء یہاں موجود ہیں. ان بزرگوں نے ناقص کو حکم دیا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھے. آپ تمام اللہ دعا آپ فرمائیں گے میں اس میں شامل ہوں. دعا کیا کروں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما ومدا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا ورزقا واسعا وصائبا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اے مولا کریم صبح سے اب تک جو تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت القرآن کی تلاوت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی, آپ کی نواسوں کی شہادت کا ذکر ہوا, قرآن و حدیث کو بیان کیا گیا, جو احباب نے لنگر کا اہتمام کیا, سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شفقت قبولیت عطا فرما. مولا ناقص بندوں سے اس کلام و اہتمام میں جو کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما, تو اس کا کام اور اپنا ثواب عطا فرما. یہ ثواب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شفقت قبولیت عطا فرما. نبی علیہ السلام کے وسیلہ کاملہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تابعین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات آخر سبسان کے ازواج پاک آپ کے علی بیت اطہار آخر فرمائے راجدین آپ کے امت کے تمام اولیاء علماء فقہاء محدثین مفسرین سب دلوں کو پیش کرتے ہیں شفقت قبولیت عطا فرما. شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے کربلا بالخصوص امام علی مقام کے جن کا یوم شہادت ہے ان کی بارگاہ میں ارسال کرتے ہیں شفقت قبولیت عطا فرما. اور ابن امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر چلنا, اس پر مر مٹنا, اس کا عزم عطا فرما. مولا کریم آپ علیہ السلام کے مقدس تطہیر والے خون کا صدقہ ہمیں نظام مصطفیٰ نصیب فرما. ہم سب نے ذکر حسین کیا, مولا ہمیں ذکر حسین عطا فرما. نماز پڑھنا باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یزیدی حرکتوں سے یزیدی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حسینی فکر کو حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس دعا کے جتنے بھی عزیز و اقارب میں دنیا خاص سے سب کی کوشش فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار کی شفا کاملہ عطا فرما. بے روزگار ہیں ایک طیب فاحد رزق عطا فرما. مولا کریم جو بچوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما. مولا کریم حاضرین مجلس کی جو جائز حاجت آرزو تمنا التجا سے اپنی بارگاہ میں شفقت قبولیت عطا فرما. بالخصوص مولا برادر مکرم مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر ریاض جرانی صاحب کو سے کام کا دائمہ تامہ مستمر عطا فرما. صحت اسلام کی کے ساتھ تعدیر اس مسجد کو آباد رکھنے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے جو دست و بازو ہیں, ان کے جو وفاء ہیں, ان کے جو معاونین ہیں, ان کے جو محبین ہیں, ان کو بھی برکتیں حلق اور رفتیں عطا فرما. مولا کریم جن احباب نے لنگر کا اہتمام کیا ان کے اتفاق کی سویدھا کو اپنی بارگاہ میں شفقت قبولیت عطا فرما. مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو لفظوں میں نہیں مانگ سکے تو علیم مزاج صورت میں مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خلیلہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا